السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ محترم دین کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ دین آسان ہے، کس طرح سے آسان ہے اور دین کن وجوہ کی وجہ سے بھی آسان بن سکتا ہے اور کن وجوہ کی وجہ سے دین جو ہے ہمارے لیے مشکل بھی لگ سکتا ہے۔ تو دوستو محترم، بنیادی بات تو ہو گئی تھی نا کہ دین کے متعلق اگر کسی کا اب نظریہ بن چکا ہے، چاہے وہ عام ہو یا خاص آدمی ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ ہو، کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی طرح سے کام سے اس کا تعلق ہو، وہ بتاتا ہے کہ دین بہت آسان ہے، تم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ تو چلو آ جاتے ہیں اس بات کی کیا حقیقت ہے۔ موجودہ دور میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، لیکن دین کے بہت سے کاموں کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پہلا سبب دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے دین کا جو ماحول ہے اس کا نہ ہونا۔ آپ حضرات سب جانتے، چھوٹے اور بڑے، کہ دین جو ہے نا یہ بھی ماحول سے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھو کسی جگہ جب کسی چیز کا ماحول ہو، ارد گرد جو چل رہا ہو، اس کو ماحول بولتے ہیں۔ ارد گرد نواح میں، مضافات میں، قریب میں، بعید میں جو باتیں چل رہی ہو، جو کام چل رہے ہو، تو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، چاہے اب اس کو کیا کر لے، پھیلائے اس چیز کو یا نہ پھیلائے، وہ چیز جو ہے طبعی طور پر آہستہ آہستہ عادت میں آ جاتی ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے مثلاً اگر ایک جگہ ماحول ہو زیادہ موبائل دیکھنے کا، تو آپ زیادہ موبائل اگر نہیں دیکھتے تو وہاں جانے کے بعد آپ کی بھی وہی عادت ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو دیکھ کہ یار سب تو دیر تک بیٹھتے ہیں، رات تک، ہم اتنے جلدی لیٹ جاتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزوں میں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا خود سے کہ ماحول کی وجہ سے کتنی چیزیں جو ہے آسان ہو جاتی اور کتنی چیزیں جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی ماحول میں آپ دیکھیں کہ ادھر کے لوگ صفائی ستھرائی والے نہ ہو، گندے سندے رہتے ہو میل کچیل میں، تو پھر جو جب آپ وہاں رہنا شروع کر دینا، چلو اس پر زیادہ ٹیمیں کیوں نہ لگے، 1-2 سال کیوں نہ ہو، آپ کی بھی عادت جو ہے گندی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو تو پھر شرم نہیں آئے گی اور نہ حیا عار آپ کو محسوس ہوگی کہ یار ہم جو ہے گندے رہ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ادھر دیکھ رہے ہوتے کہ یار سب تیسے ہیں، کیا مشکل ہے۔ اگر آپ کی عادت مثلاً صفائی ستھرائی کی نہ ہو، اگر آپ صاف لوگوں میں رہنا شروع کر دے، تو طویل مدت و چاہے مختصر مدت، اس کے بعد آپ کی عادت بھی بدل جائے گی کہ یار صاف رہنا چاہے، برتنوں کو صاف رکھنا چاہے، کپڑوں کو صاف رکھنا چاہے، جگہ لیٹنے کی جگہ کچھ بھی ہو صاف رکھنا چاہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے محترم، اس کی مین وجہ آپ کو پتہ چل گئی، ماحول کی وجہ سے۔ تو ماحول جو ہے بڑی آسانیاں لاتا ہے محترم۔ اگر آپ حضرات کو پتہ ہو موجودہ دور میں کسی خاتون کے لیے، جب وہ شہری خاتون ہو یا وہ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جن کے پاس پیسہ واسہ زیادہ ہو، ان لوگوں کی جو عورتیں ہیں نا، ان کے لیے پردہ کرنا، حجاب کرنا بہت مشکل کام ہے، جیسے پہاڑوں پہ چڑھنا اور چڑھانا کسی کو، کیونکہ ادھر ماحول ہی ایسا ہے شہر کا کہ ادھر پردہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک خاتون پردہ ڈالے، بوجھ ڈالے، تو اس کے لیے بڑی دقت ہوگی کہ یار دیکھیں کوئی بھی پردہ نہیں کر رہے، صرف میرے لیے کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آج کل ماحول ہے کہ داڑھی نہ رکھنا، تو داڑھی نہ رکھنا یہ صرف ہمارے علاقوں میں نہیں ہے، عرب و عجم سب علاقوں میں صحیح ہو رہا ہے۔ عرب میں تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا داڑھی نہ رکھنا، اور اس کو ایک معمولی چیز سمجھنا اور اس میں کوئی برائی نہ سمجھنا، اور بہت سارے اسلامی ممالک میں ایسے ہی ہوتا رہتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نا، تو بہت کم لوگ جو ہے داڑھی رکھتے ہیں۔ تو داڑھی رکھنا جو ہے ایک دینی کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے، تمام دنیا کی جو اولیاء، صلحاء یا انبیاء یا جو بھی نیک آدمی کے نام سے کوئی بھی آیا ہے تو اس نے داڑھی رکھی ہے، بدون داڑھی کی کوئی نہیں رہا ہے۔
لیکن اگر آپ سوچ لینا کہ اس کا رکھنا تو بہت بڑا مشکل کام ہے، جیسے کسی کو آپ کہہ دیں کہ پورا پہاڑ جو ہے کاٹ دو، اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ ڈال دو، تو داڑھی رکھنا اس کے لیے اتنا جو ہے کیا ہوگا، داڑھی رکھنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ماحول نہیں ہے۔ جب کسی جگہ لوگ داڑھی زیادہ رکھنا شروع کر دے کسی علاقے میں، جیسے مدرسے میں جو ہے لوگ رکھتے ہیں، تو اس کی اہمیت سے بھی واقف ہے، اور ساتھ ساتھ ادھر ماحول بھی ہوتا ہے، آسان لگتا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کسی علاقے میں چلے جائے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، زلفیں رکھتے ہیں، تو ادھر جو ہے آدمی کے لیے لمبے بال رکھنا کوئی مشکل نہیں لگتا، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں بکری کی طرح لگ رہا ہوں، یا جو ہے میں اچھا نہیں لگ رہا، پھر وہ اس کو ایسے ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے کہ یار ادھر تو سب رکھ رہے، اس میں کیا مشکل ہے۔ اور رمضان شریف میں آپ دیکھیے کچھ جو ہے اس میں مواہب رحمانیہ، اللہ تعالیٰ کی برکات و رحمات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثانی فرماتے ہیں، اور اس کی تو احادیث شریفہ میں صراحت ہے کہ شیطانوں کو باقاعدہ باندھ دیا جاتا ہے، تو نیکی کا ماحول بن جاتا ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر غافل، جاہل، نیک صالح آدمی، کسی بھی درجے کا انسان، آپ کو اس نیکی کی امید ہی نہیں ہوگی، وہ بھی جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، بڑے بڑے جو اسلامی اعمال ہے اس میں حصہ لینا شروع کر لیتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ نیکی کا جو ہے ماحول بن جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ دینی جگہوں پر چلے جائے، چاہے مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، کوئی تبلیغی مرکز ہو یا کوئی جہادی مرکز، وہاں پر جو ہے بڑے زور و شور سے اعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دین کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی چیزیں سیکھنا، درس سننا، سنانا وغیرہ، یہ چیزیں آسان ہو جاتی کیونکہ ادھر کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ جب اس ماحول سے انسان چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ اعمال جو ہے آسان نہیں لگتے، بہت مشکل لگتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ماحول سے ہٹ جاتا ہے۔ تو محترم، آپ حضرات کو مختصراً بتانے سے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا، اس پر بہت ساری چیزوں کو آپ قیاس کر کے سوچ لیں کہ کس طرح سے دین جو ہے ہمارے لیے آسان ہے اور کس طرح سے ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے، تو شاید آپ پورے جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے لیے ایک وجہ جو ہے ماحول کا ہونا اور ماحول کا نہ ہونا بھی ہے۔ تو اگر ماحول بن جائے پھر تو دین پر عمل کرنا نہیں بلکہ بڑے بڑے مشکل کام پر بھی عمل کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک چیز عام ہو جائے نا، کسی ماحول کی وجہ سے پھیل جائے، وہ تو اور ہی آسان ہو جاتی ہے، چاہے مشکل کام ہو یا آسان کام ہو۔ تو اس طرح سی باتوں کے لیے ہم آپ کے ساتھ جو ہے اور بھی مزید باتیں شیئر کریں گے، واضح کریں گے، ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ یہ جو ہے ایک صراحتی بات ہے، ایک طبعی بات ہے جس کو آپ بہت خوب جانتے ہیں، مگر ہم آپ کے سامنے دین کی جو ہے آسانی صحیح معنی میں انشاءاللہ واضح کریں گے کہ کس طرح دین میں آسانی ہے اور کس طرح آسانی نہیں ہے۔